السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے کیسے اپنے آپ کو خود ختم کیا؟ کیسے فرعون نے اپنے ملک میں تباہی مچائی؟ اور کیسے فرعون کی جو طاقت و قوت تھی وہی اسے لے ڈوبی؟ آئیے اس پر آج بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے متعلق جو واقعہ موجود ہے، اس کے اندر سے کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ نے اس زاویے سے نہیں سوچی ہوں گی، ان پر بات کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور رب تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آئے، اور فرعون کو پہلی دفعہ کسی اور سے ڈائریکشنز لیتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا کہ ایک شخص جو انہی کے ملک کا باشندہ تھا یہاں سے چلا گیا، اب 10 سال کے بعد واپس لوٹا ہے اور وہاں کے رہنے والے غلاموں کے متعلق فرعون سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اب ان کے بعد یہ معاملہ کرنا ہے، ان کو جانے دو، ان پہ ظلم بند کر دو۔ فرعون کو ڈکٹیشنز لینے کی عادت نہیں تھی، نتیجتاً وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، جس کو قرآن بیان فرماتا ہے کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم کو یہ صدا دی، یہ آواز لگائی، انہیں جمع کیا، ایک تقریر کی، سمجھ لیں۔ قال یا قومی، کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، یہ جو ایجپٹ کی، مصر کی گورنمنٹ ہے، am I not sovereign over this government؟ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کا یہاں پر حکم چلتا ہے، جس کی یہ ملکیت ہے، جس کا یہ ملک ہے؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو نہریں یہاں پر موجود ہیں جو تمہارے قدموں کے نیچے سے گزرتی، تمہاری زمین کو سیراب کرتی، ہمارے محلوں سے گزرتی، تمہاری سیرابی کا معاملہ، تمہارے پیاس کو بجھانے کا معاملہ، اور وہ تمام معاملات جو اس ملک میں چل رہے ہیں، کیا تم ان انہار کو نہیں دیکھتے، نہروں کو نہیں دیکھتے؟ افلا تبصرون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون نے احرام مصر کا ذکر نہیں کیا، فرعون نے بڑی بڑی عمارتوں کا ذکر نہیں کیا، فرعون نے بڑی بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، ملٹری ایڈوانسمنٹس کا ذکر نہیں کیا، اس نے انہار کا ذکر کیوں کیا، اسٹریمز آف واٹر کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہی مصریوں کی قوت کی بیک بون تھی۔ یہ اریگیشن سسٹم جو مصر میں موجود تھا، وہ یہ بیسن اریگیشن سسٹم تھا کہ جب ریور اوور فلو ہوا کرتے تھے تو انہیں نہروں کی صورت میں زمین میں لا کر چھوڑ دیا جاتا تھا، ایسی جگہوں پہ جہاں سے پانی نکل نہ سکے۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ پانی زمین میں سنک ہو کے زمین کو ذرا نرم کر دیتا تھا تو وہ کاشت کے قابل ہو جاتی تھی، تو اس میں پھر وہ کاشت کرتے تھے۔ تو بیسن اریگیشن سسٹم کے تحت نائل ریور کے اراؤنڈ اور بھی مصر میں دریا تھے، پر نائل واز دا موسٹ امپورٹنٹ ریور، سب سے ضروری اور اہم ریور تھا ان کے لیے۔ اس کے آس پاس انہوں نے بستیاں، سیٹلمنٹس بنانی شروع کر دیں اور وہاں پہ زراعت کے ذریعے ایک مضبوط معیشت بنائی۔ اس زمانے میں جس کی، بلکہ آج بھی زرعی پیداوار سٹرونگ ہو تو ملک آپ کا آٹومیٹکلی سٹرونگ اور ترقی یافتہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مدد سے انہوں نے اپنی معیشت، اپنی اکانومی سٹرونگ کی، پیسے بنائے، ملٹری سٹرونگ کی، ایکسپینشنز کی، لوگوں کو اپنے اثر و رسوخ میں لیا، ایک امپائر کھڑی کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بائی پروڈکٹس کے بجائے اس اصل وجہ کو فرعون ہی کی زبانی بیان فرمایا کہ وہ بھی اس کو جانتے تھے کہ ہماری بیک بون کیا ہے؟ واٹر سسٹم۔ اور فرعون جو ہے اس واٹر سسٹم کی اونرشپ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے، میں ان نہروں کو جاری کرتا ہوں، میں انہیں کنٹرول کرتا ہوں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ ملک اور اس کی ہر شے کس کے؟ میرے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح فرعون کہنے لگا، یا ایھا الملأ، اے میری قوم کے معزز لوگوں، ما علمت لکم من الہ غیری، کیا تم میرے علاوہ بھی کسی الہ کو، خدا کو جانتے ہو؟ اچھا، وہ خدائی کا دعوے دار تو تھا، الوہیت کا دعوے دار تو تھا، لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ اپنے علاوہ اور الہوں کی خود پرستش بھی کرتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ من الہ غیری، میرے سوا تم کسی الہ کو جانتے ہو کہ نہیں؟
کیونکہ ان کے ہاں جتنے بھی الہ تھے جن کی وہ عبادت و پرستش کرتے تھے وہ آسمانی خدا تھے، کہ کوئی کسی میں، کوئی کسی شے میں، کوئی کسی شے میں، وہ آسمانی خدا تھے۔ وہ کہتا تھا زمین کی ملکیت میرے پاس ہے، یہ جو مصر کا علاقہ ہے اس کے اندر میں جو مرضی چاہے کروں، مجھے خداؤں کی معاونت حاصل ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پیغام لے کر آئے تو اسے بات عجیب سی معلوم ہوئی، نتیجتاً اس نے لوگوں کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے فحشر فنادا، تو اس نے لوگوں کو بلایا، فقالا، ان سے کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا پالنہار ہوں۔ یوں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے پالنہار ہیں، لیکن ان پالنے والوں میں سب سے بڑا پالنے والا ہوں۔ تو اس نے ربوبیت کا دعویٰ بھی کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کسی اور مقام پر، یہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ایک سورہ مبارکہ میں نہیں آتی، کہنے لگا فمر ربکما یا موسیٰ، میں تو اپنے سوا کسی اور رب کو نہیں جانتا، میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ تم جس رب کے بارے میں کہتے ہو کہ تم اس کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو، رسول ہو، یہ کون سا رب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر شے کو نہ صرف کی تخلیق فرماتا ہے بلکہ اسے سسٹین اور گائیڈنس بھی دیتا ہے، سسٹیننس اینڈ گائیڈنس بھی دیتا ہے، تاکہ وہ یہاں پر اچھے طریقے سے اپنا وہ کام انجام دے سکے جس کے لیے اسے تخلیق فرمایا گیا ہے۔ اب فرعون جو ہے، جب اس نے یہ تمام معاملات دیکھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے جو معجزات پیش کیے، اس پر وہ ایک حیرت کدے میں چلا گیا، ایک حیرت کدے میں چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ مصر کی تہذیب کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ بات سامنے نظر آئے گی کہ ان کے جو پپائرس تھے نا، وہ جو لکڑی کی چھالوں کے اوپر وہ جو اپنے تاریخ اور اپنی تہذیب لکھتے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے اندر کچھ ایسی علوم بھی لکھے تھے جو بہت کم ابھی تک ٹرانسلیٹ ہو چکے، بہت بڑی تعداد میں ان کی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی، لیکن جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تمام علوم میں سب سے بڑا علم جادو کا علم تھا۔ وہ میجک کو بہت مانتے تھے، میجک کے منتر تنتر بہت بناتے تھے، اور ان کے ہاں میڈیکل سائنس میں بھی میجک ایسے خلط ملط تھی کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میڈیکل سائنس کہاں ہے اور میجک کہاں ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ ان کے ہاں تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے یہ معجزات دیکھے کہ ایک نان لیونگ تھنگ ہے عصا، اس کو موسیٰ علیہ السلام زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ عصا سانپ بن جاتی ہے، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کے ٹچ سے وہ عصا دوبارہ سانپ سے عصا بن جاتی ہے، یعنی لاٹھی بن جاتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی چھوئے تو اسے کاٹ لے۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی عصا رکھ دے تو سانپ نہیں بنتی، لیکن دماغ سے اگر سگنل دیں تو وہ بن جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہیں تو اپنا ہاتھ جسم میں کہیں پہ بھی رکھیں، اپنے بغل میں بھی رکھیں، لیکن جب تک برین سے سگنل نہ جائے، اب جب سگنل گیا ہاتھ کو، جب وہ ہاتھ اب بغل سے نکلے گا تو چمکتا ہوا ہوگا۔ یعنی نہ صرف ایک نان لیونگ تھنگ کو انہوں نے ایک لیونگ تھنگ کی پراپرٹیز دے دی ہیں، بلکہ ایک اپنے جسم کے حصے کو بھی اس کی نوعیت بدل دی ہے، اس کو چمکتا ہوا بنا دیا ہے۔ تو جب ان سے ساری چیزیں دیکھیں تو اس نے کہا کہ موسیٰ، یہ تو تم بڑا عظیم جادو لے کے آئے ہو، تم جادوگر بن کے واپس لوٹے ہو۔ تو اس نے کہا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض، تو جو فرعون کی قوم کے بڑے بڑے جو لوگ تھے نا، ملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض، تو کیا تم موسیٰ اور اس کے لوگوں کو چھوڑ دو گے کہ زمین میں فساد مچائیں؟ استغفر اللہ العظیم۔ یعنی جو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں انہیں آج بھی تو لوگ مفسد اور فساد پھیلانے والا کہتے ہیں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور چھوڑ دیں تمہیں بھی اور تمہارے خداؤں کو بھی۔ یعنی اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ فرعون بھی کسی کی پرستش کرتا تھا، لیکن بعض کیپیسٹیز میں وہ اپنے آپ کے لیے الوہیت اور ربوبیت کا جو قائل تھا وہ اتھارٹی کے معنی میں تھا، کہ مجھ سے زیادہ کس کی اتھارٹی ہے، جو مرضی چاہے زمین پہ کرتا ہوں، کسی کو جواب دے نہیں ہوں، میں حاکم ہوں، مالک ہوں یہاں کا۔ تو اس کے اس دعوے کو یہاں پہ ڈینائی نہیں کیا گیا،
بلکہ وہ اپنی بھی پرستش چاہتا تھا ان معنی میں کہ میرے حکم کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو، اور وہ خود بھی پرستش کرتا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے بچوں کو مار دیں گے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے، لڑکوں کو مار دیں گے، اور پھر ہم انہیں کمپلیٹلی ڈومینیٹ کر دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ فرعون نے تھریٹنڈ کرتے ہوئے کہا، دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا، الہ مانا، تو میں تمہیں سخت پنشمنٹ والی جیل میں ڈال دوں گا، امپرزنمنٹ کر دوں گا تمہاری۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات کا تعلق ہے اس پر قرآن کہتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ ایک ثعبان بن گیا، ایک سانپ بن گیا، ایک اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور جب اپنے ہاتھ کو نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا، شائننگ وائٹ ہو گیا۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، تو فرعون اپنے آس پاس کھڑے ہوئے جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے چیفز تھے، ان سے کہنے لگا اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ بڑا ہی اسکلڈ میجیشن ہے، بڑا علم رکھنے والا جادوگر ہے۔ اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نشانیاں بھیجی تھیں، ان کو دیکھنے کے بعد وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، سب کی سب نشانیاں دیکھنے کے بعد فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے نہ صرف انہیں ڈینائی کیا بلکہ انہیں ریفیوز بھی کر دیا، انکاری ہو گیا، منکر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ کہنے لگا قَالَ أَجِئْتَنَا، موسیٰ تم اسی لیے آئے ہو، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، تاکہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دو، بِالسِّحْرِ، کا اپنے جادو کے زور سے، یا موسیٰ۔ تو سنو موسیٰ، جو تمہارا جادو ہے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی ایک ایسا جادو لے کے آئیں گے، تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مقابلہ ہوگا، اور ایک ایسی جگہ ہوگا جہاں پہ کھلا مقابلہ ہوگا، سب جمع ہو سکیں گے، سب دیکھ سکیں گے۔ تو فرعون کا رجحان جادو کی طرف ہی گیا، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ان کے نزدیک تمام علوم میں سب سے حیرت کن علم جو ہے وہ جادو تھا۔ وہ جادو سے بڑے مرعوب ہوتے تھے، وہ جادو کو کوئی بڑی شے مانتے تھے کہ کوئی ایسی شے لے آئے جو عقل سے ماورا ہو، سمجھ میں نہ آتی ہو، کوئی ایسا ہو کہ بس عقل حیران رہ جائے، دنگ رہ جائے، تو وہ جادو ہو سکتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ ان کے نزدیک معاملہ اس لیے تھا، جس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے بتائے ہوئے معجزات کو اس نے سوائے اس شے کے اور کچھ نہ جانا کہ یہ کیا ہیں، یہ جادو ہے۔ پھر کہنے لگا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، تو یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو فرعون نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم اس کے معاملے میں مجھے کیا صلاح دیتے ہو، میں کیا کروں؟ قالوا، وہ سب کے سب کہنے لگے ارجہ واخاہ، موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو روک کے رکھو، ابھی ان کے معاملے میں کوئی پیش قدمی نہ کرو، لیٹس بائی سم ٹائم، اور اس ٹائم میں جو ہم بائے کر رہے ہیں وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو یہ جو بڑے بڑے ہمارے شہر ہیں ان کے اندر ایلچی بھیجو، اپنے میسنجرز بھیجو، اور کیا کرو یأتوک بکل ساحر علیم، ان سے کہو کہ اپنے چوٹی کے میجیشنز ہمارے پاس بھیجو۔ جیسے ابھی آپ کے پاس پی ایچ ڈی کا پروگرام ہوتا ہے نا، اس میں ریسرچ ہوتی ہے اور بڑے بڑے ریسرچرز ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں میسٹر میجیشنز ہوا کرتے تھے، تو انہیں ساحر علیم کہتے تھے، بڑے علم رکھنے والے جادوگر، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں۔ تو فرعون نے پھر حکم جاری کیا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، تو ایسے کرو کہ تم میرے پاس ایسے جادوگر لے کے آؤ، بکل ساحر علیم، ایسے ایسے ساحر لے کے آؤ جو جاننے والے ہوں۔ فلما جاء السحرۃ، جب وہ ساحرین بڑے بڑے جادوگر اس کے پاس آ گئے، قالوا لفرعون، وہ فرعون سے کہنے لگے
اَإِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمارے لیے آخر تمہارے پاس کیا ہے اگر ہم غالب آ گئے؟ تو کہنے لگا اجر یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کروں گا، اپنے ایڈوائزرز میں شامل کروں گا. اور یہ بڑی شے تھی ان کے لیے کہ وہ دور دراز کے رہنے والے جادوگر فرعون کے خاصم خاص بن جائیں، تو اس سے لیے ان کے لیے اس سے بڑی اور کیا شے تھی. اس کے بعد فرعون کہنے لگا کہ سنو میری بات، ان ہادانی لساحرانی یریدانی، یہ جو دو لوگ ہیں نا موسیٰ اور ہارون، یہ جادوگر ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ ان یخرجاکم من ارضکم، تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، ویذھبا بطریقتکم المثلیٰ، اور تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے جو ایک اچھا طریقہ ہے پھیر دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ جادوگروں کو اس نے تیار کیا، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اس کے بعد یہ پلان ہوا کہ لوگ جمع ہوں گے، صف در صف آئیں گے اور سب جمع ہوں گے. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اپنی یہ جو گروپنگ کی تھی نا جادوگروں کی، یہ صف بندیاں جو جادوگروں کی تھیں، اپنے اس گروپ نے اگر موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گیا تو وہ پھر اس دن جیت والا بھی ہوگا اور پھر مقربین میں بھی شامل ہوگا. اب جادوگر جب آئے میدان میں تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ دیکھو ایسا نہ کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں معجزات لے کے آیا ہوں، تم جادو شعبدے بازیاں شیطانی کھیل لے کے آئے ہو. لیکن وہ نہ مانے، ان میں غرور و تکبر یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا موسیٰ تم ڈالنا چاہتے ہو یا ہم ڈالیں؟ اچھا، بعض علماء نے اس طرف یہ رجحان کیا، انہوں نے کہا کہ وہ خود جادوگر تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک بہت بڑا جادوگر سمجھتے تھے، تو اپنی علم کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم چوائس دیتے ہیں کہ آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالیں. اور بعض علماء نے پھر اس طرف یوں بھی رجحان کیا ہے کہ ان کا اس موسیٰ علیہ السلام کے احترام کو اللہ نے پسند فرما کے انہیں ہدایت عطا فرمائی. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم پہلے ڈالو. بل القوا فاذا حبالهم، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ تو جادوگر تھے، رسیاں پھینکی. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، تو ان کی جو روپس تھی، رسیاں تھیں، اور ان کی وعصیہم، جو ان کی سٹافز تھیں، جو لکڑیاں تھیں ان کے پاس، وہ یوں تخیل میں آئیں، یوں خیال ہوئیں، یوں سامنے آئیں لوگوں کی کہ گویا وہ سانپ ہوں. اصل میں سانپ نہیں تھیں، وہ سانپ بن کے شعبدے بازی میں سامنے آئیں. تو اب وہ سمجھے کہ دیکھو موسیٰ نے تو ایک لاٹھی کو سانپ بنایا، ہم نے تو رسی کو بھی سانپ بنا دیا اور لاٹھی کو بھی سانپ بنا دیا، تو ہم تو جیت گئے، ہم تو ڈبل چیزیں کر بیٹھے. لیکن اس وقت انہیں خبر نہ ہوئی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا سانپ ایک ایسا عمل کرنے والا ہے جو ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے نہیں کیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں اسے زمین پہ ڈال دو. اب یہ صرف گھومے گا پھرے گا نہیں، یہ سارا کچھ جو انہوں نے ڈالا ہے نا، سانپ جو شعبدے بازی، ان سب کو کھا لے گا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ساری شعبدے بازی فیل ہو گئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا سانپ تو واقعتاً ان کی رسیاں اور لاٹھیاں کھا گیا، اب ان کے ہوش اڑے جادوگروں کے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی جادو نہیں ہے، جادو میں ایسے تو نہیں ہوتا، آبجیکٹس چینج نہیں کرتے ہیں فارم، اوریجنلی ایسے نہیں ہوتا ہے، وہ تو آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں ہم. یہ تو صحیح معنی میں ہماری ساری شے کھا گیا، یہ جادو نہیں ہے. وہ اس بات کو سمجھ گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر گئے. قالوا، کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو اب جب یہ بات فرعون نے سنی کہ انہوں نے اپنے علم سے حقیقت کو پا لیا اور فرعون کے سامنے ایمان قبول کر لیا، تو اب اس نے کہنے لگا کہ بھئی تم نے ایمان کیسے قبول کیا؟ قبل ان آذن لکم، اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ اب تم ایمان قبول کر سکتے ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھائے، تمہاری ملی بھگت تھی جس سے تم آئے تھے اور تم نے یہ معاملہ کیا. اب میں تم سب کے ہاتھ پیر کاٹوں گا
اور تمہیں سزا دوں گا، تمہیں موت کی سزا دوں گا۔ تو جادوگروں نے اسے قبول کیا۔ سارا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے فائٹ کرنے کے لیے اپنے ملک کے چوٹی کے ماسٹر میجیشنز کو بلایا تھا۔ وہ اس کے ملک میں سب سے زیادہ جادو کا علم رکھنے والے لوگ تھے، اور جادو ان کے ہاں سب سے بڑا علم تھا۔ اور اپنی اس شکست کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کی اسکریم کو اڑا دیا۔ تو وہ علم جس پر انہیں اتنا فخر تھا، وہ علم جس پہ وہ ناز کرتے تھے، وہ علم جسے وہ مقابلے کے لیے لے کے آئے تھے، وہ علم جب فیل ہو گیا تو ہدایت پانے کے بجائے یہی ہوتا ہے، جب انسان غصے میں طیش میں آتا ہے تو ایسے اقدامات کرتا ہے جو جاہلانہ اقدامات ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی ملک کے علم والوں کو اڑا کے پھینک دیا اس نے۔ تو وہ علم کی معراج سے ان کے اکارڈنگلی زمین پہ آ گئے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملات فرماتا ہے کہ ظالم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے اس کے پاس نشانیاں بھیجیں، وہ ایمان نہیں لایا۔ پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، تو ایسا کرو موسیٰ، یہ جو میرے بندے ہیں، بنی اسرائیل والے ہیں، یا جو مجھ پر ایمان لے آئیں، انہیں لے کے اب تم چل پڑو، اب یہاں نہیں رہنا مصر میں، اب تمہیں ایک اور زمین کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ آگے پانی اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ وہی عصائے موسیٰ ہے جو ابھی تک اژدہا بن جاتی تھی، زمین پہ رینگتی تھی، یا اژدہا بن کے زمین پہ موجود ان چیزوں کو کھاتی تھی جسے کھانے کا اسے حکم تھا۔ لیکن اب وہی عصا ہے، وہی لاٹھی ہے، لیکن اب معجزہ بدل گیا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ اب اس لاٹھی کو زمین پہ مارو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ اب 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، ہر ایک کے لیے پانی پھٹ گیا اور 12 راستے پیدا ہو گئے۔ 12 راستے زمین پانی کے اندر پیدا ہو گئے، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کو پھٹتے اور راستوں کو بنتے دیکھا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، اور موسیٰ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، یہ تم تک نہیں پہنچ پائے گا بلکہ یہ ختم ہو جائے گا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ پیچھے نکلا کہ انہیں آ لے۔ اس نے کہا جب ان کے لیے پانی پھٹ گیا اور زمینی راستہ بن گیا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں، انہیں اسی راستے پہ پکڑتے ہیں۔ فَغَشِّيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِّيَهُم، تو وہ کیا ہوا کہ پانی جب وہ پہنچے پانی کے بیچوں بیچ تو پانی ملنا شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل نکل گئے اور وہ سمندر کے تھپیڑوں میں آ گئے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ نے انہیں ان کے باغوں سے، ان کی نہروں سے نکالا جن نہروں پہ وہ بڑا ناز کیا کرتے تھے، ان گھروں سے نکالا جن گھروں میں وہ بڑا ناز کیا کرتے تھے۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، انہیں ان ٹریجرز سے اور ان بڑے بڑے محلوں سے، اس مال سے انہیں نکال کے پانی کے بیچوں بیچ لے آیا جس پر انہیں بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو ہم نے یہاں، اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو ہم نے یہاں پانی کا معاملہ ان کے ساتھ یہ رکھا کہ وہ تو پار ہو گئے، لیکن فرعون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ فرعون ڈوب گیا۔ جب ڈوبنے لگا تو قال آمنت، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب ایمان لے آیا، لیکن اب ایمان لانا کسی فائدے کا موجب نہ بنا، کیونکہ اب عذاب الہی آ چکا تھا۔ الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اسے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، تو ہمیشہ روگردانی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، ڈس اوبیڈینس میں رہتا تھا، اور تو کرپٹ لوگوں میں سے تھا جو زمین میں فساد مچاتے تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے جسم کو ہم محفوظ کر دیں گے، ان لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے جو تیرے بعد آئیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ بے شک ان آیتوں پر
جو اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ان پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ کو یہاں سمجھانا تھا۔ پہلے علم پہ ناز کرتا تھا، اس علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اپنے ہاتھوں تہ تیغ کر دیا، اور دوسرا وہ اپنی پانیوں پہ بڑا ناز کرتا تھا۔ جو پہلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی، قال یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ جو نہروں پہ اور پانیوں کے اوپر یہ راج کرتا تھا اور اس پہ بڑا ناز کرتا تھا، آج اسی پانی میں اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو کہ پانیوں پہ ناز کرنے والا اللہ نے کہا روک لے، تیری نہریں ہیں نا، تیرا پانی ہے، روک کے بتا۔ ہم نے تو پانی کو حکم دیا تو پانی پھٹ گیا، پھر حکم دیا تو پانی مل گیا، آج تیرا حکم چلتا ہے تو روک کے بتا، پانی کو ملنے سے کیا پانی کے ملنے کے بعد پھر پھاڑ کے بتا۔ اس پانی پہ تیرا زور چلتا ہے تو پانی کو حکم دے کہ تجھے باہر نکال کے پھینک دے، لیکن تو ایسا کرنے سے بالکل قاصر ہے، کیونکہ تیرے سارے دعوے جھوٹے تھے، نہ تو الہ ہے، نہ تو رب ہے، نہ تو کوئی بادشاہ ہے، تو مفسد ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جس چیز پہ ناز ہوتا ہے وہی شے اسے لے ڈوبتی ہے، جس شے پہ غرور ہوتا ہے وہی اس کی تباہی و بربادی کا سامان بن جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو یہ اینگل سے اس واقعے کو سننے کی اور سمجھنے کی ایک عاجزانہ طالب علمانہ کوشش کی ہے میں نے، کہ اس اینگل سے بھی آپ اس واقعے کو دیکھیں کہ فرعون کو کس چیز پہ ناز تھا، اور اس کے ناز کو اس نے اپنے ہاتھوں سے خود ختم کیا یا اپنے غرور و تکبر میں خود ختم ہو گیا۔ اینی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کو اس واقعے کا ایک اور زاویہ دیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غرور و تکبر سے بچائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔